بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ونس اگین ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے اور وہ سٹوری ایک فیکٹ کے اوپر بیسڈ ہے اور وہ ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف کی سٹوری ہے. وہ ہے فضیل بن عیاض. ان کی سٹوری یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے مفتی تھے اور یہ امام الحرمین کے نام سے جانے جاتے تھے. اور لیکن ان کے پاسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہلے بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں انوالوڈ تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے اور یہ لوگوں کو راستے میں لوٹتے تھے, اور ایک دفعہ برائی کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے راستے میں کسی کی آواز سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور وہ قرآن کی تلاوت میں یہ آیت پڑھ رہے تھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آ گیا لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وما نزل من الحق, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں نازل کیا اس کتاب کو لیکن حق کے ساتھ. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور اس سے پہلے لوگ جو تھے, اہل کتاب جو تھے, نہیں تھے وہ لوگ لیکن ان لوگوں نے جو ان کو کتاب دی گئی اس سے پہلے فطال علیہم الامد, کہ ان کے اوپر ایک لمبا عرصہ گزرا, فقست قلوبہم, کہ ان کے دل سخت ہو گئے, وکثیر منہم فاسقون, اور اکثر ان میں فاسق تھے اور فاسق ہیں اور ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. اور یہ جب آیت انہوں نے سنی تو ان کا دل ہل گیا اور انہوں نے بولا بلا قد آن, یہی وہ وقت ہے یا رب, یہی وقت ہے بدلنے کا. اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جائیں گے اور حرم میں رہیں گے, علماء کی گیدرنگ میں رہیں گے, اور انہوں نے اس بات کی دعا کی اور ارادہ کیا کہ میرا دل بدل دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ رمضان میں ہمارا دل بدلنا چاہیے, رمضان میں ہمارا دل بدل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. اور اسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں طاہا پاشا, اور یہ کام کرتے ہیں لوگوں کے دل بدلنے کی اور ان کو دین کی طرف بلانے کی. اور ان کے برابر میں ہیں عدیل حنیف, اور وہ بھی ہمیں اپنے قیمتی اوپینینز اور سجیشنز کے ساتھ ہمیں انلائٹن کریں گے. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حسان احمد, جو دعویٰ ایکٹیوسٹ ہیں اور آن لائن بھی کافی ایکٹیو ہیں دعویٰ کی کیمپینز میں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان, اباؤٹ کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. طاہا, آئی اسٹارٹ ود یو. کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے, کہ پورے سال ہم سب کتنے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس طرح کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. پھر یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ جو ہمیں ریفریش کر دیتا ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک موقع ہمیں یعنی مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں. اور اس کی برکات کے لیے قرآن نے یعنی اس کی اہمیت میں سب سے بڑی جو ایک پوائنٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تھا. اور اس میں ظاہر ہے اور بھی علماء کے اقوال ہیں کہ اس کو رمضان قرآن کا مہینہ کیوں کہا گیا. کچھ یہ بھی ہیں کہ جی اس میں ہی قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی, اور لیلۃ القدر میں ظاہر ہے پھر آسمان سے لوح محفوظ پہ یہ قرآن اترا. تو واقعتاً اس کی اہمیت اسی انداز سے لگائی جا سکتی ہے کہ قرآن اس میں نازل کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, قرآن کے احکامات سے, کہ یہ رمضان نہ صرف ایک شہر الصیام ہے یعنی ایک روزے رکھنے کا مہینہ ہے, بلکہ یہ شہر القرآن بھی ہے, یہ شہر الغفران مغفرت طلب کرنے کا مہینہ بھی ہے, یہ شہر البرکہ برکت والا مہینہ بھی ہے, یہ شہر الرحمہ یہ رحمت والا مہینہ بھی ہے, یہ شہر القیام قیام کرنے والا, تراویح پڑھنے والا, راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والا مہینہ ہے, یہ شہر الدعا دعا والا بھی مہینہ ہے, یہ شہر الذکر ذکر والا بھی مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں خاص طور پہ کچھ عبادات کے الگ سے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور اس میں ظاہر ایک اسپرٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ رمضان کیوں اتنی امپورٹنس کا ایک حامل ہے.
اور ظاہر ہے اگین ایک اور بات کہ جی یہ شہر لیلۃ القدر ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے خیر من الف شہر، کہ جو کہ 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے. اگر اس نے وہ پالی تو پھر ظاہر 1000 مہینے تقریباً کتنے سال ہو جاتے ہیں. انسان اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کر لے تو پھر یقیناً ظاہر ہے اس کے لیے ایک نجات ہے، ایک یہی سکسیس ہے. جی عدیل، کس طرح سے لوگ اس رمضان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، میکسیمائز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ تہا نے جو یہ اینڈ میں جو بات کی ٹرو اسپرٹ کی، آئی تھنک دیٹس اے ویری کی فریز، ٹرو اسپرٹ. رمضان کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے، قرآن کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے، لیلۃ القدر کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی ہم اس سے بہت زیادہ ڈیویٹ کر گئے. کس طرح؟ جسٹ گیو یو این ایگزامپل، جیسے ابھی انہوں نے کوٹ کیا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کچھ لوگوں نے 1000 مہینوں کا حساب لگایا، 1000 مہینے میکس 80 to 86 ایئرس، اس کے بیچ میں کچھ آتا ہے. تو اگر میں ایک نماز پڑھ لوں تو اس کا مطلب ہے میں نے 86 ایئرس کی نماز پڑھ لی اور میری لائف 86 تو بہت ہے، تو بس اٹس سفیشینٹ نا کہ میں پورا سال چھوڑ دوں، لیلۃ القدر میں عبادت کر دوں، اینڈ دیٹس سفیشینٹ. سیکنڈلی شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا پرپس کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی. اگر رمضان آتا ہے اور رمضان چلا جاتا ہے اور ہمارے تقوی میں اتنا سا بھی فرق نہیں آتا، دین دیٹ ٹیکنیکلی مینس کہ ہمارا رمضان واز کمپلیٹلی ویسٹڈ. آپ اپیرنٹلی تو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی ٹرو اسپرٹ تھی کہ آپ کا تقوی انفلوئنس ہونا چاہیے، آپ کا تقوی افیکٹ ہونا چاہیے، اس میں بہتری آنی چاہیے، اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے. اف دیٹ از ناٹ دیئر then I think the whole Ramadan was just an apparent act. ہمارا ایک طریقے سے دکھاوا تھا، ہم کچھ ظاہری چیزوں میں انوالو تھے لیکن ہم نے اس کی ٹرو اسپرٹ کو کمپلیٹلی بھلا دیا تھا. حسان، ہمارے لوگوں میں دین کو ایک ریچول اسپیکٹ میں لینے کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ وہ رمضان آتا ہے ایک ریچول طور پہ ایک پریکٹس شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریچول کے طور پہ پھر واپس اپنی روٹین پہ چلے جاتے ہیں. کس طرح سے رمضان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ مائی کویشچن ٹو یو از دا سیم کویشچن کہ کس طرح سے میکسیمائز ہو سکتا ہے اور یہ ٹائم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ آئی اسٹل ریمبر کہ بیک ان دا ڈیز رمضان جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا تھا تو ہمارے لیے جو ایک موٹیویشن ہوتی تھی سب سے زیادہ وہ یہ تھی کہ رمضان ایک دن ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے عید آئے گی، عید آئے گی تو عید ہی آئے گی. تو ہمارا سارا فوکس جو تھا نا وہ ہمیشہ اس کے اوپر ہوتا تھا. تو ہم کبھی بھی رمضان کو ہم سمجھ نہیں پائے کہ رمضان میں ایکچولی جب انٹر ہو رہے ہوتے تھے تو جیسے یہ سب لوگ سب بات کر رہے تھے کہ ایک پلان ہونا چاہیے، ایک اسپرٹ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں رمضان میں. ہمارے اندر وہ چیز ہوتی نہیں تھی. آئی کلیئرلی ریممبر کہ ایک یہ ہوتا تھا کہ ایک یو نو کہ کھانا رک گیا تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ چلو سحری ہے، سحری کے بعد ایک افطاری کا موقع ہے تو سحری پہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ورنہ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ناشتے واشتے پہ بھی بیٹھنا نہیں ہوتا. تو ایک بس اٹ واز جسٹ اے فارم آف یو نو ایکسائٹمنٹ کہ چلو کچھ نہ کچھ. پھر یہ کہ افطار پارٹیز ہونی تھی تو اس کے لیے آپ لک فارورڈ کرتے تھے کہ چلو ایک چیز اور مزید ایڈ ہو جائے گی کہ پہلے ان کے گھر پہ ہوگی پھر ان کے گھر پہ ہوگی، اور سب نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر پہ ہوگی تو آپ کو ان کے گھر پہ بھی ہونا ہے. تو سارے جب سب کے گھروں میں ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، رمضان ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمارا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ فوکس جو تھا وہ کبھی بھی اس طرف ہوتا ہی نہیں تھا کہ یار رمضان کو ہم نے یوز کر کے اپنی اسپریچول لائف کس طرح امپروو کرنی ہے. ویسی تراویح ہوتی تھی تو تراویح میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ تراویح ایک یا تو کافی سارے گھروں میں ہوتی ہی نہیں تھی، جہاں ہوتی ہے تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ زبردستی لے جایا جا رہا ہے تراویح میں بیٹھنا ہے. تو چلے ٹھیک ہے، اب اگر کلتے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے آپ چلے جائیں پیچھے بیک بینچنگ کر لیں، ٹائم پاس کر لیں، ایک محلے والوں سے مل لیں، ملا کے واپس آ جائیں. تو ونس اگین وہ جو ایک اسپرٹ ہے وہ ہمارے پاس لیکنگ اس لیے کیونکہ ہم جب رمضان میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ رمضان کا ایکچوئل مقصد کیا ہے. ہمارے پاس صرف رمضان یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹائم آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ ایک شارٹ کٹ جو جیسے عدیل بھائی بتا رہے تھے نا ایک شارٹ کٹ مسلمزم ہوتے ہیں کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اس کے اندر بہت سارا ثواب مل جائے گا، اس کا فائدہ اٹھا لو بس پھر آگے چل جاؤ، اپنی لائف کنٹینیو کرو. تو اسپیسیفکلی آئی تھنک جو رمضان کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک رمضان ایک مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ کا چینج آپ کے اندر آنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں. میرے لیے پرسنلی رمضان کی ایک بہت امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اٹ واز ان رمضان ویئر آئی ڈیسائیڈیڈ کہ اچھا ٹھیک ہے آئی ایم اے مسلم اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم آئی اسٹارٹ ٹرائنگ ٹو بی اے مسلم. کیونکہ رمضان میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو آپ کے لیے پازیٹیو میں پلے کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 جیسے ہم نے بات کی، آپ کھانا پینا روک دیتے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. جب آپ کھانا پینا روکتے ہیں تو آپ کی باڈی میں سے جو ہے شوگر لیول جو ہے وہ نیچے جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی، کیونکہ شوگر ان جنرل میکس یو لیتھارجک، انسولن ڈراپس ان یور باڈی، آپ جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر
انفارچونیٹلی اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم افطاری کے ساتھ اس کو بالکل ہی نلیفائی کر دیتے ہیں. لیکن سیکنڈ چیز آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ شیطان بند ہوتا ہے, which in itself is a very big advantage, کیونکہ اب آپ جو ہے اب آپ ایکسٹرنل فورسز سے نہیں لڑ رہے, اب آپ اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب آپ کی جو لڑائی ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. ناؤ اٹس این انٹرنل لڑائی. ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی, اور کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اور اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی. ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنا صبر کھو بیٹھتے ہیں. ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں, مساجد میں دیکھتے ہیں, ہم کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں لوگوں کا پیشنس بالکل ہی ختم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں. تاہا آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس بارے میں تھوڑا ایڈوائز کریں, تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے, کیا وجہ ہے کہ لوگ رمضان میں اس طرح سے روزہ رکھ کے اپنے صبر کو خوب بیٹھتے ہیں. ایک عجیب ہی جھگڑالو ایک انوائرمنٹ کبھی کبھار کریٹ ہو جاتا ہے, جیسے لگتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہے, ایسا لگ رہا ہے لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس طرح؟ اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس میں کہ ہم نے روزے کی ٹرو اسپرٹ کو, یا جس مقصد کے لیے روزے کو ہماری شریعت میں رکھا گیا ہے, اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان جب شروع ہو رہا ہوتا تھا تو وہ ویلکم کرتے تھے رمضان کو, اور ان الفاظ کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو ہمیں ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے, یعنی ہمارے دلوں کو, ہمارے دل کی بیماریوں سے اس کی صفائی کرتا ہے. اس رمضان کا مقصد روزہ رکھنا صرف ہی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھار ہم میں بھی کچھ نہ کچھ وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں اللہ کے لیے, لیکن دکھا لوگوں کو رہے ہوتے ہیں, اس کا ریئیکشن لوگوں پہ نکل رہا ہوتا ہے غصے کی شکل میں اور بے صبری کی شکل میں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ٹرین کیا جائے. 12 مہینے جو سال میں ہیں اس میں سے ایک مہینے کو مختص کیا, اس کو اسپیسیفائی کیا کہ اس میں آپ ٹریننگ کریں اپنے آپ کی کہ آپ نے اگلے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں. یعنی آپ کو یہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ خالی پیٹ, جب آپ کا شوگر لیول بھی بہت لو ہے, آپ صبح سے لے کے شام تک پیاس بھوک دونوں برداشت کر رہے ہیں, پھر آپ نے لوگوں سے صبر کرنا ہے. تو جب عام دنوں میں جب آپ کا پیٹ بھی بھرا ہے, آپ کا شوگر لیول بھی ایٹ پار چل رہا ہے, تو پھر تو آپ نے لازمی اس میں کیسے, آپ نے اس میں تو زیادہ صبر ہونا چاہیے. تو بالکل اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, وہ یہی ہیں کہ جی وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَتْرُكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, کہ جو شخص قول زور, بری بات, جھوٹ, یہ سب چیز نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ عمل کو نہیں چھوڑتا, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے. کچھ اسکالرز نے یہاں تک بات کی ہے کہ ایک انسان اگر غیبت سے نہیں بچتا اپنے روزے میں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جھوٹ سے نہیں بچتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں تک کہ آپ کسی سے جھگڑا کریں, کسی کی طرف اگریشن کریں یا دکھائیں, وہ تو بہت دور کی بات. دوسرا اگر کسی وجہ سے آپ سے لڑنے آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں جی میں نہیں لڑ سکتا, انی صائم, میں روزے دار ہوں, میں آپ سے نہیں لڑ سکتا. جیسے آپ نے یہ بات بولی کہ جھوٹ بولنے سے یا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ ان کا ایک کیئرفل رہنے والا ہے یا یہ ایکچوئل رولنگ ہے؟ نہیں, یہ کیئرفل رہنے والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک فقہی معاملات ہوتے ہیں, کچھ ذرا اس میں تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں, چیزوں کو اپیرنٹلی دیکھتے ہیں, ظاہر پہ جاتے ہیں, کچھ ذرا اس کی شدت کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے. ظاہر علماء ہیں, ہر اس میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کی غلطی سے ہو جائے, توبہ کر لے, تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ثواب اس روزے کا تو کافی حد تک کم ہو جاتا ہے, انسان کو گناہ ملتا ہے, لیکن وہ اپنے روزے کو برقرار رکھے, روزہ نہ چھوڑے. میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے ذہن میں, جب آپ کی اسپرٹ نہیں پتہ ہوتی روزے کی, تو آپ جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک حالت مجبوری میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں, آپ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, اور آپ کو بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہے, تو آپ نے روزہ رکھ دیا. اب جب آپ مجبوری میں ایک روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ واقعتاً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہوں. جب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں, تو اب آپ لوگوں سے جو ہے نا ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک مظلوم کی طرح ٹریٹ کریں, اور وہ آپ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں کہ یار آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, تو لہٰذا جو ہے اب آپ کو ایک ڈفرینٹ قسم کا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ سے آپ
کوئی چیز برداشت کرنے تیار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ بن جاتی ہے کہ یار ہر بندہ جو ہے نا اب میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹلی پیش آئے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اچھا حسن, کبھی کبھار اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ عادی نہیں ہوتے کھانے چھوڑنے کو, باقی چیزیں چھوڑنے کو, پانی چھوڑنے کو, تو وہ رمضان میں ہی اس چیز کی کبھی کبھار پریکٹس ہوتی ہے, تو ان کے اندر ایک دم ایک اس چیز کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, ایک دم سے ان کے لیے ایک چینج ہوتا ہے, تو اس میں بھی کبھی کبھار انسان کا پیشنس ذرا لوز آؤٹ ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھ سے جب کنٹرول لوز ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک کام نہیں کر سکتے, تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے اندر ایک غصے کا باعث بن جاتا ہے. صحیح. عدیل, دعا کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں, لوگوں کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں, وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت سننے والے ہیں لوگوں کی دعاؤں کو, لیکن دعا کی کیا خاص اہمیت ہے رمضان کے اس مہینے میں؟ دیکھیں, اگر ہم دعا کی فضیلت کی بات کریں تو ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ, کہ دعا تو ہے ہی عبادت اور عبادت تو ہے ہی دعا. رمضان کی بات کریں تو جہاں پہ ہم یہ بات کریں شہر رمضان الذی, اور یہی آیت جب آگے جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, کریں میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب, تو میں قریب ہوں. پھر آگے اس کے فوراً بعد کیا کہا, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں اس کی دعوت کو یعنی اس کی پکار کو جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے, جب بھی. روزے کی اگر ہم خاص بات کریں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ سے آنے والی اسمیل جو ہمیں اپیرنٹلی اسمیل لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ مسک سے زیادہ یعنی جو بہترین خوشبو ہے اس سے زیادہ پسند ہے. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں, منہ سے اسمیل کا آنا یہ ہمارے کانشیس کنٹرول میں تو نہیں ہے. وہ دعا جو ایک روزے دار روزے کی حالت میں کرتا ہے, اگر اس کے منہ سے آنے والی بو جسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کو مسک سے زیادہ اچھی لگتی ہے, تو اس روزے دار کے منہ سے اور دل سے آنے والی دعا اللہ کے نزدیک کتنی بہتر ہوگی. سبحان اللہ. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی, اور اس میں ایک نام یہ بھی آتا ہے الصائم حتی یفطر, کہ وہ روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہیں کرتا. تو روزہ ایک ایسی حالت پہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے, بندہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ایون بہت ساری چیزیں ایسی کہ اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہوا یعلم ما یخفی الصدور, وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ دل یا سینے کیا چھپائے ہوئے ہیں. نہ اگر زبان سے بھی نہ جا رہی ہو, دل میں بھی اگر وہ دعا آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو بھی سنتے ہیں. جیسے گرمی کا مہینہ ہے اور روزہ رکھنا اور کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو بہت بڑی اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں اس موسم میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر بھی اس حساب سے دیں گے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب آپ پانی چھوڑتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دن اس پیاس سے محروم نہیں رکھیں گے جس دن سب پیاس کے لیے اور پیاس میں انوالو ہوں گے اور پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے. تو کتنی امپورٹنس ہے ہمارے لیے رمضان میں اپنا کو کنٹرول کرنے کی. کچھ گھنٹے ہوتے ہیں, کچھ وقت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھانا چھوڑنا ہوتا ہے, اور کھانا چھوڑنا خالی مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قریبی تعلق جوڑنا ہے. کیونکہ ہم جو ایسی چیز ہے جو حلال چیز ہے اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, تو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر یہ امپورٹنس ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم حرام کو چھوڑیں. اور حرام کو چھوڑنے کی امپورٹنس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے, کیونکہ حرام میں انوالو ہونا اٹس لائک اے ڈسکنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ظاہر بات ہے پھر ہماری جو تعلق ہے, پریشانیاں کیا کئی طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں. تو میرا ایک سوال اگین ونس اگین آپ سے یہ تھا کہ کیا لوگ کر سکتے ہیں اس مہینے کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے, کیا عبادت کی آپ ٹپس دیں گے, اور کیا علماء بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کی جائیں تو اس میں آپ کو جو ہے کافی فائدہ ملتا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بلڈ کرنے کے لیے؟ وجیب بھائی, اس میں سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کیا نہ کیا جائے, کیونکہ کیا کرنا چاہیے اس پہ عموماً باتیں ہو جاتی ہیں, یہ اس پہ بھی ہوتی ہیں کیا نہ کیا جائے. تو اگین ہم اس پہ آتے ہیں, پہلے ہم رمضان کے مقصد کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمانا و احتسابا, ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے صحیح جو طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح اس نے روزہ رکھا, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا چلتا ہے کہ رمضان آ گیا تو رمضان میں ہمارے کھانے پینے کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں, ہمارے یہاں گروسریز جو عام دنوں میں جتنی ہوتی ہیں رمضان میں ڈبل ہو جاتی ہیں, ریسٹورنٹس میں ڈیلز نکل آتی ہیں, آل یو کین ایٹ بفیز, اسپیشل افطار ڈیلز, اسپیشل سحری ڈیلز, مڈ نائٹ ڈیلز, بائی ون گیٹ ون فری,
تو ہمارا ایک نظریہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر لوگوں کا اکثر جو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان کا رمضان میں ویٹ گرتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. جیسے تاہا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا کنسنٹریشن ہی کافی کھانے کی طرف چلا جاتا ہے. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید تاہا سے سنیں گے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے تاہا میں بتا رہے تھے رمضان میں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، تو واپس سنتے ہیں تاہا سے. جی تاہا. بالکل، ہم اس حدیث کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان کی حالت میں اور اس کی صحیح اسپرٹ میں روزے رکھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں بالکل ایک الٹ سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جی ہمارے یہاں کھانا پینے پہ زیادہ فوکس ہو جاتا ہے، اور تو یہ بالکل رمضان کی اسپرٹ کے ہی خلاف ہو جاتی ہے یہ چیز کہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ آپ تھوڑا اپنے اسٹمک کو بریک دیں اور اپنے آپ کو جو ہنگر ہے، جو بھوک ہے، اس کو یوٹیلائز کریں اپنی عبادات میں. تو یہ مہینہ فاسٹنگ کا، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، فیسٹنگ کا یا بہت زیادہ کھانا کھانے کا، دعوتیں اڑانے کا اس کا مہینہ نہیں ہے. اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ صبح سے شام تک ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں ہوتا، اور جیسے روزہ کھولتا ہے ہم ایسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے آج سے پہلے ملا نہیں اور آج کے بعد شاید ملے گا نہیں، اور اتنا اوور ایٹ کر جاتے ہیں اکثر و بیشتر تو کہ ہماری مغرب کی نماز نکل جاتی ہے، پھر اتنا کھا پی کے ہم عشاء کی نماز میں بھی جانا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی سستی آ جاتی ہے کہ تراویح جو رمضان میں نماز کا ایک سسٹم ہے، اس کی فضیلت ہے رات کے قیام کی، وہ بھی ہمارا چھوٹ جاتا ہے، اس میں بھی سستی آ رہی ہوتی ہے کہ بس دل اس سے اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے ہمیں دیکھنی چاہیے، یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. روزہ اگر رکھا ہے تو روزہ کھول کے بھی ہمیں تعلیم میں دی گئی ہے کہ ہم کھجور سے روزہ کھولیں، کھجور نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولیں. اور ہم فوراً جو ہے پکوڑے اور اس طرح کی فرائیڈ آئٹمس کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور سائنس آپ کی جو طب ہے آج، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ روزہ کھولتے فرائیڈ آئٹمس کھا لیں گے تو یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پہ بہت بھاری پڑے گا، آپ کو نقصان دے گا. آپ کو کھانی چاہیے سیلیڈز یا آپ کو گرلڈ آئٹمز، اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے جو پروٹینز میں ہائی ہوں، یا تھوڑا بہت شوگر کانٹینٹ بھی ہو تو اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے ایک رمضان کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ جی یہ چیزیں کم از کم نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز پریپریشن ہونی چاہیے، کیونکہ فیل ٹو پریپیئر از پریپیئر ٹو فیل، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں رمضان کا مقصد آپ نے سمجھ لیا تو اس کی پہلے پریپریشن ہونی چاہیے. ہر چیز کی جیسے پریپریشن ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی پریپریشن ہوتی ہے. جیسے عدیل بھائی نے بھی کہا تھا یا آگے دوسرے بھائی انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ شاپنگ رمضان کے علاوہ پورے سال میں شاپنگ پلازاز اور شاپنگ سینٹرز کھلے ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے. ہاں عید اس کے بعد آتی ہے، اس میں اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھا یعنی اس میں انتظام ہونا چاہیے، رمضان سے پہلے کر لیں. اگر آپ کی گروسریز ہیں رمضان میں، آپ ٹائم نہیں اس چیز پہ لگانا چاہ رہے، وہ لگانا بھی نہیں چاہیے، آپ اپنی گروسریز پہلے سے کر لیں. جتنے آپ نے اپنی سوشل گیدرنگز کرنی ہیں، جو مجبوراً سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ، لیکن ان چیزوں کو مؤخر کر لیں، آگے کر لیں، یعنی رمضان کے بعد پلان کر لیں یا پہلے کر لیں. جتنی آپ کی پکنکس ہیں، ویکیشنز ہیں، اس کو پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. تو سب سے زیادہ جو پلاننگ ہے، پریپریشن ہونی چاہیے، وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو فری رکھیں کہ آپ فوکس کر سکیں اپنی عبادات پہ. اچھا عدیل، میں آپ سے یہاں پہ پوچھوں گا روزے کی حالت میں کیا کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تعلق جڑے اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق بہتر ہو. اوکے، آئی تھنک ان مائی کنکلوڈنگ ریمارکس میں دو چیزوں پہ فوکس کروانا چاہوں گا. ون از قرآن اینڈ دا ادر از دعا. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کیوں؟ ہدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے، وہدی للمتقین. روزہ بھی کیوں؟ لعلکم تتقون. تو ایک تو قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن ریوائیو کریں. قرآن کے ساتھ کنیکشن ریوائیو کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں، ملٹیپل ٹائمز پڑھتے رہیں اور ہمارا کمپٹیشن اس بارے میں ہو جائے کہ بھائی کتنی بار قرآن ختم کیا تھا، بلکہ کم بھی پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں، اپنے آپ کو اس کے اندر انگروس کریں، اس میسج کو سمجھیں جو ہمارے رب نے اس مہینے کے اندر نازل کیا تھا، جس کو سمجھ کے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے. سیکنڈلی دعا، زیادہ سے زیادہ دعا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کو بھی یہ سکھایا کہ لیلۃ القدر بھی اگر تم پا لیتی ہو تو اس میں بھی کیا کرنا؟
دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں. جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی، ایک بد دعا کی ایکچولی، کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا. اور اس بد دعا کے جواب میں آمین کہا کس نے؟ اس رحمت للعالمین نے، جو ساری چیزیں معاف کر دیتے تھے، جو اپنے جو پرسنل لوگوں نے ان کے خلاف جو ظلم کیے ہوتے تھے اس کو بھی معاف کر دیتے، لیکن اس بد دعا پہ انہوں نے بھی آمین کہا کہ اگر وہ واقعی میں مہینہ پا لیتا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ پا لیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کا ایکسٹرا اسپیشل جواب دے رہے ہیں، شیطان بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس میں بھی اپنے رب کے ساتھ اگر وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر پاتے then we actually are the losers. تو پلیز فوکس، اینڈ it goes for myself as well، اکثر فی دعا میں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانے کے وقت، کھانا روزے کے وقت دعا کو زیادہ سے زیادہ کریں. حسان، ایک اور چیز ہے جس کے اوپر ہم لائٹ ڈالنا چاہیں گے، لوگوں کی طرف سے دل صاف کرنا، اور یہ کتنا ہیلپ کرتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، تو اس کے اوپر کچھ ایڈوائس دیجیے لوگوں کو اور کچھ اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. آپ اکثر لوگوں کے بارے میں ایک برا گمان رکھتے ہیں، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اگلا انسان جو ہے جان کر آپ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، یا وہ جان کے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ یا جان کے آپ کے خلاف کوئی برائی کر رہا ہے. اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک معافی والا مزاج ہے. ایک معافی والا مزاج ہے جس کے پیچھے کچھ چیزیں بڑی ورک کر رہی ہوتی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ صبر کیا جائے. صبر کس چیز پہ کیا جائے؟ کہ اگر آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ اگلے نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی زیادتی کی ہے، تو آپ اس کو اپنے دل پہ نہ لیں، آپ صبر کریں اس کے اوپر سب سے پہلے. پھر یہ ہے کہ آپ گمان اچھا رکھیں، جس کی ہم بات کرتے ہیں. جب آپ گمان اچھا رکھتے ہیں تو آپ پھر وجوہات نکال رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ایسا کر گیا، یا اس نے ریئلائز نہیں کیا کہ وہ ایسا کر گیا. جب آپ اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اگلے کو معاف کرنا اور دل صاف کرنا. اور ڈیفینیٹلی دل صاف کرنے میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ کا خود کا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اگلے والے کا نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے ہی آپ دل صاف کرتے ہیں، اور یہ انسانوں کا تجربہ ہے کہ آپ جیسے ہی دل صاف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہے، ورنہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی چیز میں کھپ جاتی ہے کہ اگلے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور آپ کا پورا اٹینشن اسی کی طرف گھوم رہا ہوتا ہے. صحیح. تو مغفرت کا مہینہ ہے، تو مغفرت کتنی ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے، بٹ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. بولنا آسان ہے، بٹ یہ کہ اس کی طرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جیتا. ہاں، میں یہی کہہ رہا تھا، بہت اچھی بات بتائی حسان بھائی نے، کہ یہ ایک اسلام کا ایک جنرل قاعدہ ہے کہ جی آپ نے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اور اس میں آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو جیسے آپ کبھی کبھار کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، آپ بھی انسان ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ بھی اگر کبھی کوتاہی کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو معاف کرے. اور رمضان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور مغفرت گناہوں سے ہوتی ہے، اور گناہ کبھی کبھار حقوق اللہ میں آپ کی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار حقوق العباد میں کچھ آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ تو آپ اللہ سے آگے گڑ گڑائیں، اس سے توبہ طلب کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے. لیکن حقوق العباد میں اللہ نے پھر ایک شرط لگائی ہے کہ میں تمہیں تب معاف کروں گا جب تک کہ وہ شخص جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہ تمہیں معاف نہ کر دے. واقعتاً جس کی آپ نے کبھی غیبت کی ہے، کسی کے یعنی آپ نے اس کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، بھری محفل میں ناجائز طریقے سے اس کو ذلیل کر دیا، اس کی عزت اچھال دی آپ نے، تو یہ رمضان ہی وہی موقع ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اور اس سے جا کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگیں. بھائی مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھائی ہوں، جیسے میں نے بھی تمہارے اگر کبھی کوتاہی ہو تو میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اور میں بھی تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم بھی میری جو کمی کوتاہیاں ہیں انسان ہونے کی وجہ سے تم اس کو معاف کر دو. بہت اچھی بات کر رہے ہیں طہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو تو آپ نے بھی معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. اور اسی بات کے ساتھ ہم یہاں پہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے، مزید بات کریں گے کس طرح سے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے اس مبارک مہینے میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائیلاگ اور بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی, اور اسی بات کے ساتھ ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں مغفرت کی اور لوگوں کو معاف کرنے کی. جی طہا. بالکل. ایک ہم مغفرت کی بات کر رہے تھے کہ ہم دوسروں سے مغفرت یعنی معافی طلب کریں اور پھر اپنے دلوں کو رمضان میں صاف کریں, تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ, ظاہر ہے تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے گناہوں سے اجتناب کریں, بچ جائیں اور اپنے آپ کو اپنی کلینزنگ کریں. یہ شریعت کا ایک اصول ہے, ہم نے کچھ ایپیسوڈز پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسا معاملہ آپ مخلوق کے ساتھ رکھیں گے, اللہ کی کریشن کے ساتھ رکھیں گے, خالق بھی اللہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھے گا. تو آپ اگر لوگوں کو معاف کریں گے اور اب ان سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا. اور غالباً یہ اشفاق احمد کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے, انہوں نے کہا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا اصول ہم نے سیکھ لیا. وہ کیا سیکھا کہ کچھ لوگوں کو معاف کر دیا اور کچھ لوگوں سے مغفرت طلب کرا لی. تو ظاہر کامیابی ہے یہ ایک بہت بڑی, جیسا حسان بھی کہے تھے, ایک بوجھ آپ کا بوجھ اتر جائے آپ کے آگے, پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. جی عدیل, مغفرت کتنی ضروری ہے, کتنا بوجھ ہلکا کرتا ہے, اور کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جوڑتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم لوگوں کے آپس کے تعلقات کی بات کریں نا, تو اس میں ایک بہت ڈینجرس جو بات ہے نا, جیسے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس یعنی وہ جس کے پاس مال نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے شاید یہ مفلس ہو, لیکن حقیقی مفلس وہ ہے جو آخرت میں آئے گا, نیک اعمال لائے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. اب نیک اعمال کے بعد ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ اب تو جنت میں جانا ہے, لیکن ہوگا کیا, اس وقت دوسرے لوگ آئیں گے, وہ دعوے دار آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی, اس نے میرا مال کھایا. شروع میں اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ اٹھا کے لوگوں کو دیے جا رہے ہوں گے. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس شخص کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے, لیکن دعوے دار ختم نہیں ہوں گے, ابھی بھی دعوے رہ گئے ہوں گے لوگوں کے. دعوے داروں کی جو برائیاں ہیں, جو ان کے برے اعمال ہیں, وہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. میں ایک لیکچر میں ایک بار اٹینڈ کر رہا تھا, تو وہاں کے اسپیکر نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو شیئر دیٹ. انہوں نے کہا کہ یار آپ اس شخص کے بارے میں سوچو جس کو آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہو. تھنک آف دیٹ پرسن, اینڈ آئی وڈ لائک دا آڈینس ٹو تھنک آف دیٹ پرسن جس کا آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہو, اینڈ ناؤ امیجن دیٹ پرسن کہ وہ آپ کے سامنے آگ میں جل رہا ہو. I'm sorry to use this explicit sense, but آپ واقعی میں when you think even in this life the person you hate, آپ اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو, تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رحم رکھا ہے کہ آپ نہیں چاہو گے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. ہم کیوں آخر میں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ ہماری وجہ سے اس وجہ سے ہو؟ تو اپنے دل کو صاف کریں, لوگوں کو معاف کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اور اس کے پیچھے کانٹیکسٹ یہ کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم لوگوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کتنی زیادتی کی ہوگی, جتنی بھی زیادتی کی ہے تم معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا, لوگ تمہیں معاف کریں گے, اور انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی. جی حسان, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. تو یہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. ان کے ساتھ بیہیویئر کس طرح کا رکھنا چاہیے, ہمیں کس طرح کا لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے, اور کتنا ضروری ہے ہمیں اپنی اس بیہیویئر کو اور اپنے اخلاق کو امپروو کرنا. بالکل. دیکھیں, میں ایک چیز یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے تو اس تک پہنچنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے ایک مووی دیکھی تھی راکی جس کا نام تھا, جس میں دکھاتے ہیں کہ وہ ایک باکسر ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک ٹریننگ سے گزرتا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتا ہے, وہ 12 جو ہے کچے انڈے کھا جاتا ہے, پھر وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے, جاگنگ کرتا ہے, پھر وہ جم میں جاتا ہے اور اپنی باکسنگ کی پریکٹس کرتا ہے, کیونکہ اس کا گول تھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو بی ورلڈ نمبر 1. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائنامکس کیا چل رہی ہیں. جب ہم اپنی اسپریچول اپلفمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ برائی کرتے ہیں, جب آپ گناہ کرتے ہیں, تو آپ کے دل کے اوپر ایک کالک لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایونچولی آپ کا دل جو ہے وہ کمپلیٹلی گھیر لیا جاتا ہے. جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو وہ کالک جو ہے آہستہ آہستہ ہٹتے جاتی ہے. تو اس بیلنس کو ہمیں جو ہے نا مینٹین کرنا ہوتا ہے, جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دل جو ہے کالک سے بالکل پاک ہو جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نور جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے نیک کاموں سے. تو ہمارے پاس رمضان کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں ایک بکٹ لسٹ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان کاموں کی جو اس کو کالا کرے گی اور ان کاموں کی جو کہ اس کالک کو دور کرے گی. تو جو کام وہ ہیں جو اس کو دور کرے گی, اس میں بہت سارے کام آتے ہیں. اس میں یہ کام بھی آتا ہے کہ آپ نمازیں ایڈیشنل پڑھیں, اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی آتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق امپروو کریں.
تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ برائیوں سے تو آپ ویسے ہی بچ جاتے ہیں رمضان میں, ایٹ لیسٹ ڈیورنگ دا پیریڈ جس میں آپ کلتے روزہ رکھ رہے ہیں. اس پیریڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا عمل اٹھائیں, وہ لسٹ اپنے سامنے کھولیں کہ یار اچھے کام کیا کیا ہوتے ہیں. آپ یہ بالکل بھی اپروچ نہ اختیار کریں کہ آپ بیٹھے اور بولیں کہ اب کیوں رمضان آ گیا اور میں نے جو ہے صحیح ہو جانا ہے اس کے اندر, تو میں اپنے ساری برائیاں چھوڑ دوں گا اور میں سارے اچھے کام اپنے اوپر نافذ کر لوں گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک ریئیکشنری اپروچ لینی ہی نہیں چاہیے, ایک گریجول اپروچ لیں. پہلے ایک آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں کون سا کام آسانی سے کر سکتا ہوں. اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا آج جو ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آؤں گا, آپ اس کام کو اپنا لیں. تراویح پڑھنی ہے تو آپ یہ نہ سوچ کے جائیں کہ یار میں نے 20 تراویح پڑھنی ہے. بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے 20 تراویح پڑھنے کی. آپ اگر 2 کے بعد ہی سو جاتے ہیں تو آپ 2 تک پڑھیں, آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. کیپ اٹ ویری کنسسٹنٹ, کیپ اٹ ویری اسمال. گولز ہونے چاہیے, بہت ایسے اپروچیبل گولز بنائیں جو آپ ایکوائر کر سکیں اور ریئلسٹک ہوں, ان ریئلسٹک گولز نہ بنائیں. جی بالکل بالکل. اس میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے روٹین کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے ہر رمضان میں انسان کا کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ روٹین ہوتا ہے. کبھی وہ کالج میں ہوتا ہے, کبھی کالج کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کبھی سمر سیمیسٹر چل رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. تو اس حساب سے اپنے روٹین کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کچھ پورشن اپنے قرآن پڑھنے کا, کچھ پورشن یعنی سونے کا, اچھے سے ایک دن میں نیپ لینے کا, کچھ پورشن اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا, کچھ پورشن اچھا خاصا پورشن اپنا جاب یا اپنی جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ کرنے کا. یہ بھی اپنانا چاہیے. یعنی رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں اور پھر روزہ رکھ کے بس گھر میں بیٹھ جائیں یا بس جی پہاڑوں میں چلے جائیں, کچھ نہ کریں. ایسا نہیں ہے. آپ روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو, روٹین کو بھی چلانا ہے. لیکن تعلیم یہ ہے, ایک ہمیں ایک جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کو کوشش کریں کم کریں, اور عبادات اپنے ساتھ جو تعلق باللہ ہے, اللہ کے ساتھ جو اپنا کنیکشن ہے, اس کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں. اور ظاہر ہے پھر یہی ایک بہت بڑی نجات ہے اور یہی تقویٰ ہے. عدیل, بات رمضان کی ہو رہی ہے, بات اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ہو رہی ہے. اللہ کی مخلوق کی سروس میں جانا رمضان میں کتنی امپورٹنس ہے. ان کی بھوک کا خیال رکھنا, ان غریبوں کے پاس جانا, ان کی حالات کو دیکھنا, ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ کتنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہم انڈیویجول کی طرف, اپنے سیلف کی طرف تو بہت کانسنٹریٹ کرتے ہیں, لیکن رمضان کتنا بلاتا ہے وہ اسپرٹ کی طرف کہ لوگوں کا احساس رکھو, لوگوں کی تکلیف کا اندازہ رکھو. ہمارا جو عید کا جو ایک بہت بڑا ایک جو زکوٰۃ الفطر کا ایک معاملہ ہے, وہ بھی دوسروں کی عید کی خوشیاں بانٹنے کا ہے. کتنا ضروری ہے, آپ اس کے بارے میں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میں 3 چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, ان میں سے آپ نے ایک مینشن کر دی. فرسٹ ون از کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو بھی روزے کا ثواب مل جاتا ہے. تو دیر یو گو کہ آپ پبلک سروس کی بات کریں کہ آپ جتنے لوگوں کو افطار کراتے ہیں آپ ایکچولی ان کا ثواب بھی حاصل کریں. ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی, بٹ اٹس دا ایڈیشنل ریوارڈ دیٹ یو گیٹ. سیکنڈلی, جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو اس میں روزے کی ایک حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ دین یو گیٹ دا ادر پرسپیکٹیو. آپ کا ایمپیتھی لیول بڑھتا ہے کہ یو گیٹ دیٹ پرسپیکٹیو کہ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی فیل کہ انسان جب سارا دن بھوکا رہتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہم نے کچھ لائف اسٹائل ایسا بنا لیا, سحری کے بعد سو گئے, شام میں اٹھ رہے ہیں, تو وہ اس کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ہم کمپلیٹلی مس آؤٹ کر جاتے ہیں. تو وین یو فاسٹ یو ایکچولی فیل دیٹ پین, دیٹ پریشر, دیٹ اسٹریس جو ایک وہ شخص فیل کرتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. اینڈ لاسٹلی جو زکوٰۃ الفطر کی بات ہے, صدقۃ الفطر کی بات ہے کہ ویدر یو ان اوور ہیپی ٹائمز, ان اوور سیڈ ٹائمز, ہم نے دوسروں کو نہیں بھولنا ہے. یہ صدقۃ الفطر اگر آپ دیکھیں تو یہ عید کے دن سے پہلے دینے کا ہے, تاکہ عید کے دن کسی شخص کو یہ فیل نہ ہو یا یہ ضرورت نہ ہو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی, بلکہ اس کو اس کے گھر کا جو اناج ہے وہ عید کے دن سے پہلے ہی پہنچ جائے کہ انشاءاللہ عید کے دن تو ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. حسان, کیا کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, پریکٹیکل ٹپس ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں, مخلوق کی کیا بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے؟ رمضان از آل اباؤٹ اسپریڈنگ دا لو, تو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ دیکھیے رمضان میں کچھ بڑے اچھے انیشیٹوز بھی نظر آتے ہیں ہمیں کہ لوگ جو ہے افطاری کے وقت جو ہے خاص طور پہ پانی کی بوتلیں لے کے جو ہے اسٹریٹ پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیز آر سرٹن تھنگس جو آپ کر سکتے ہیں وچ از گڈ. ونس اگین جو لوگ غریب ہیں ان کو کھانا کھلانا وہ بہت اچھے ایک اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میرے ایک امپلائی ہیں, وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے نا میں ایک چیز پہ بڑا فوکس کرتا ہوں کہ جب میں آفس آ جاتا ہوں تو میں اپنا ایک گھنٹہ جو ہے اس کو زیادہ پروڈکٹیو بناؤں, کیونکہ یہ بھی میری ایک حلال روزی کا غلط ذریعہ ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں, فار ایگزامپل
تو آپ خیر آئی تھنک اس دفعہ تو جون جولائی میں، کیونکہ جولائی میں رمضان پڑ رہا ہے تو شاید اسکول لائف نہ ہو، لیکن اکثر آئی نو کہ چلڈرن آر اسٹل ٹیکنگ ٹیوشنس، تو آپ اپنے ٹیچرس کو تنگ نہ کریں. ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یو کین ٹیک دیز ویری اسمال بیبی اسٹیپس جو کہ ایک بہت بڑا رول پلے کر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس، بالکل پریکٹیکل اسٹیپس اپنی زندگی میں اپنائیں. کوشش کریں اس رمضان میں آپ گولز بنائیں جو آپ کر سکتے ہوں، اور یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا اخلاق اور برتاؤ رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ طلب کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق تب بہتر ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس رمضان کے مہینے میں کرنے کے لیے کہا ہے. اور سب سے بڑی چیز، اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑیے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر جگہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ بہت بابرکت کتاب ہے اور یہ دلوں کو بدل دیتی ہے. تو اپنے دل کو بدلنے کے لیے ایک گول بنائیے، ارادہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دل بدل دے اور اپنے ساتھ تعلق جوڑ دے. اس بات کے ساتھ بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.